اسلام جو زندگی چاہتا ہے، جو اخلاق چاہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں جب ہی آ سکتی جب یہ مدرسے، یہ دین زندہ رہیں گا، مساجد رہیں گے، بولنے والے علماء حفاظ ہوں گے، تو جب ہی جا کر ہمارے اندر دین باقی رہے گا۔ اور خاص طور سے حیدرآبادیوں سے تو یہ شکایت ہے کہ ہم رواج بنا لیے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنائیں گے، ہم رواج بنا لیے ہم اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں گے۔ ایک دور، ایک زمانہ گزر چکا کہ جس دور میں ہر مسجد، ہر مکتب، ہر ادارے کے اندر پڑھانے والے حیدرآباد کے حفاظ بھی ہوا کرتے تھے ہوں گے، مگر آج تو ماحول یہ ہے کہ ہمارے اپنے مقام کے لوگ کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ میرے عزیزوں، تو اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، ورنہ آج نہیں کل نہیں پرسوں جب آپ کی اولادوں کے اوپر مصیبتیں آئیں گی تو یہی اولادیں آپ کو کوس کے بولیں گی ہمارے باپ کی غلطی ہے جس کے سبب ہم دین سے آج محروم ہو گئے۔ ایک نہ ایک دن ان کو خیال ضرور آنا ہے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ چوک کی مسجد میں ایک جنازہ آیا، تو وہ جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، مائک میں بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہے یہ جنازے کا ذمہ دار تو وہ آ جائے۔ اب کوئی آنے کو راضی نہیں ہے، اعلان مائک میں ایک بار ہو رہا، دو بار ہو رہا، تو لوگ باہر نکل کے بیٹے کو ڈھونڈ رہے، تو انہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تھا، تو اس کو جا کے بولے میاں تمہارے بابا کا جنازہ اندر ہے، تم باہر سگریٹ پھونک رہے ہیں۔ تو انہوں نے بولے میں کیا کروں، پڑھانے نہیں آتا نا، پڑھنے آتا اپنے امام صاحب کو پڑھ لو بولو بولے۔ آج جتنے جنازے ہوتے کتنے کی اولاد نماز پڑھاتی دیکھے آپ کبھی اپنی آنکھوں سے؟ کتنے لوگوں کو دیکھ، سال بھر میں 10 جنازے پڑھ لیے تو بمشکل ایک جنازہ ایسا نہیں ملتا جس میں اولاد نماز پڑھاتی ہوں گی۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ خوشی کا کام کر کے مرے سمجھ رہے؟ نہیں، یہ ایک اشارہ کافی ہے آپ کی جہنم کے لیے اور آپ کے عذاب، اللہ کے سوالوں کے لیے کہ آپ تو مر گئے، اب اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ تمہاری اولاد کو تم زمین پہ کس حال میں، کس دین پر چھوڑ کے گئے۔ کیا یہ سوچ رہے کہ اللہ نہیں پوچھنے والا ہے؟ ہزاروں کا پیسہ ڈال کر لوگ کارپوریٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہی بچے کا ہاتھ پکڑ کے کبھی سورہ فاتحہ پوچھ لو، وہی بچے کا ہاتھ پکڑ کے کبھی کلمہ پوچھ لو، کیا آپ کی اولاد یہ چیز پڑھ سکتی؟ دوستو، کیا نماز پڑھ سکتی جس طرح نماز پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھ سکتی۔ کہاں گیا وہ پیسہ آپ کا؟ اور ہمارے دلوں سے مدرسے کی اہمیت چلے گی۔ ہم کو مدرسہ کبھی یاد آتا، کل ہی میرے کو ایک صاحب فون کر کے بولے مول صاحب ہمارے بابا کی برسی ہے، 8 بچوں کو آپ کے مدرسے کے بھیجو، میں جو ہے ہمارے بابا کی برسی ہے تو اس میں تلاوت کروانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں صاف جملے پہ بولا دوست بابا آپ کے تو تلاوت بھی آپ۔ کوئی مدرسے کا بچہ وہ درد نہیں لا سکتا جو درد آپ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں لا سکتے۔ وہ دعا کوئی عالم نہیں کر سکتا، کوئی حافظ نہیں کر سکتا آپ کے باپ کے قبر پہ جو آپ اپنے باپ، اپنی ماں کے لیے کر سکتے۔ اگرچہ کہ آپ کو رونا نہیں آئے مگر آپ کی دل سے وہ آواز نکلیں گی اپنی ماں باپ کے لیے۔ تو اپنی اولاد ایک نہ ایک دن، یہ جوان ہے آج، ہم صبح ہم بھی مریں گے، خبر کی غذا بنیں گے، تو اس قابل اپنی اولاد کو چھوڑ کے کم از کم جاؤ کہ تمہاری قبر پہ فاتحہ تو وہ کم از کم پڑھ سکے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر فیل ہو جائیں گے ہم لوگ، اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہو جائیں گے۔ یہ فاتحہ پڑھنا کہاں سیکھیں گا بچہ، یہ قرآن پڑھنا کہاں سیکھے گا، یہ دعا کہاں سیکھیں گا؟ تو یہی مسجدیں، یہی مدرسے آپ کو سکھاتی ہے دین، جس سے آپ کی قبر روشن ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج مدرسوں کے بارے میں لوگ یہ بولتے، مدرسوں میں پڑھنے والوں کے بارے میں پھٹے کپڑے پہنتے، لوگ ٹیوشنہ پڑھا لیتے پھرتے، پڑھلا مار لیتے پھرتے، اور پھر بےچینی ہے، اچھا کپڑا پہنے تو بےچینی شروع ہو جاتی، کہاں سے آ رہا کسی کو اس کے پاس گاڑی آ گئی تو پریشانی، کہاں سے آ رہا ہوں گا، لوٹ کے کھا رہا، مار کے کھا رہا، کس کا چھین لیا، کس کا اٹھا لیا نہیں معلوم، اتنی بےچینی، تو پوری دنیا کو کھا جا رہا، تیرے کوئی پوچھے آ کے؟ اور پھر آپ کا جنازہ کون پڑھاتا جب تم لیٹے ہوئے رہیں گے؟ کون پڑھاتا آپ بولو؟ آج دلوں میں بغض رکھ کے وہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دلوں میں بغض رکھ کے وہی امام کے پیچھے رکعت باندھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو کیا پھر دلوں کو صاف جب تک نہیں کریں گے تو اللہ کا نور ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا؟